بحار الانوار سے روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے صفین کی جنگ کے موقع پر ایک ایسی بستی میں قیام فرمایا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مالک اشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا امیر المومنین، آپ نے ایسی جگہ قیام فرمایا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ امام نے جواب میں فرمایا، اے مالک، ہم عنقریب اسی جگہ پانی سے سیراب ہوں گے۔ پھر آپ نے زمین کے ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، تم اور تمہارے ساتھی اس مقام پر ایک گڑھا کھودو۔ سب نے مل کر ایک گڑھا کھودا۔ وہاں سے ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا پتھر نکلا۔ 100 آدمیوں نے مل کر اس پتھر کو ہٹانا چاہا، مگر پتھر ذرہ بھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آخر کار جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ سے پتھر کو اٹھایا اور 40 ہاتھ دور پھینک دیا۔ پتھر ہٹتے ہی وہاں سے شفاف، صاف، میٹھا اور ٹھنڈا پانی ظاہر ہو گیا۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس پتھر کو اسی مقام پر واپس رکھ دیا۔ امام کے اصحاب نے اس پر مٹی ڈال کر اس جگہ کو چھپا دیا۔ لشکر اسلامی اس مقام سے روانہ ہوا۔ ابھی کچھ ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ امام نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس مقام کو دوبارہ تلاش کرے گا؟ سب نے یک زبان ہو کر عرض کی کہ مولا، ہم سب پہچان لیں گے۔ سب واپس گئے، مگر وہاں کوئی بھی اس مقام کو نہ پہچان سکا۔ اسی اثنا میں قریبی گرجے سے ایک راہب آتا دکھائی دیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، تمہارا نام شمون ہے؟ اس نے عرض کی، ہاں، میرا یہی نام ہے، مگر یہ نام میں یا صرف میری ماں جانتی ہیں۔ پھر امام نے فرمایا، اے شمون، تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، اس چشمے کے لیے معلومات چاہتا ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اس چشمے کا نام راجوا ہے۔ یہ جنت کا چشمہ ہے جس سے 300 نبیوں اور 13 اوصیاء نے پانی پیا ہے۔ میں آخری وصی نبی ہوں جو اس چشمے سے پانی پی رہا ہوں۔ راہب نے عرض کیا، میں نے کتاب انجیل میں اسی طرح پایا ہے۔ اور پھر یہ راہب مسلمان ہو گیا اور آپ کے ساتھ اس نے جنگ صفین میں حصہ لیا۔ ایک روایت کے مطابق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے وہ پہلا شہید تھا۔ جب وہ درجہ شہادت پر فائز ہوا تو امام اپنی سواری سے نیچے اترے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرمایا، یہ شخص قیامت کے روز ہمارا ساتھی ہوگا۔ کچھ لوگوں کو اس معجزے پر شاید تعجب ہو کہ وہ سیاہ رنگ کا پتھر کہ جسے 100 آدمی بھی مل کر ہلا نہ سکے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ سے اس پتھر کو اٹھا کر 40 ہاتھ دور پھینک دیا۔ شاید ان لوگوں نے شیعہ و سنی تمام کتب میں کثرت کے ساتھ درج در خیبر کا واقعہ نہیں سنا، جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی روحانی قوت کا آئینہ دار ہے۔ اس ناچیز کو پروردگار عالم نے یہ شرف بخشا کہ نہ صرف اس جگہ کی زیارت کی کہ جہاں سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے در خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑا، بلکہ ان مقامات پر
جہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے تھے، ان پر اپنی پلکیں بچھائیں اور قلعہ خیبر کو اندر سے دیکھا اور یہودیوں کی اس بستی کو کہ جو آج تک اسی طرح قائم و دائم ہے۔ اس عبرت کدے سے بھی عبرت حاصل کرنے کا موقع ملا اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس عظیم و شان معجزے کہ جس کی نظیر رہتی دنیا تک ملنا ناممکن ہے، اس کی اپنی آنکھوں سے زیارت کرنے کے نتیجے میں ایمان کو تازہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو بروز خیبر علم عطا فرمایا اور آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ امام یہودیوں کے مضبوط ترین قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہی وہ قلعہ ہے کہ جو قلعہ خیبر کے نام سے مشہور ہے اور جس کے آثار سعودی عرب میں آج بھی موجود ہیں۔ نامی گرامی پہلوانوں کو شکست فاش دی۔ یہودیوں نے جب دیکھا کہ اب ان کی خیر نہیں تو وہ قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور دروازے کو اندر سے مضبوطی سے بند کر دیا۔ یہ لوگ اندر سے تیروں سے حملہ آور ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے قلعے کے مضبوط ترین دروازے کو ایک جھٹکے کے ساتھ اس طرح اکھاڑا جیسے تیز ہوا روئی کو اڑا کر ادھر ادھر لے جاتی ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس دروازے کو 40 ہاتھ دور پھینک دیا۔ صفیہ کا بیان ہے کہ میں ایک طاق میں بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ اکھڑنے کی وجہ سے منہ کے بل گر پڑی کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے۔ کسی نے مجھے بتایا کہ مولا علی نے قلعے کو جھٹکا دیا ہے۔ آپ کا ارادہ صرف اتنا تھا کہ دروازے کو اکھاڑ دیں۔ بعض روایات کے مطابق مولا علی نے اس در کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے اس در کو اٹھا کر پھینکا تو تجربے کے طور پر پہلے 40 پھر 70 پھر 100 آدمیوں نے مل کر اس در کو اٹھانا چاہا، مگر در اس قدر وزنی تھا کہ اس کو ہلا تک نہ سکے۔ اس در کے لیے مشہور ہے کہ 40 نامور پہلوان اسے کھولا اور بند کیا کرتے تھے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب کسی نے اس کے لیے دریافت کیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جسمانی قوت کا نتیجہ نہیں، سب روحانی قوت اور آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پکارا کس نے، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو درے خیبر کو اکھاڑا کس نے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔